اب آئیے وحی اور عقل میں کیا فرق ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، اور کیسے ہیں؟ قرآن مجید میں آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پیغام پہنچایا ہے، باقاعدہ پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، یعنی عمل کی ایک ایگزامپل. جیسے قرآن مجید میں حکم ہوا کہ نماز پڑھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی، اور ایک بار نہیں کیا بلکہ اس کو مسلسل 23 ایئرس تک مسلسل پریکٹیکلی کر کے کرواتے بھی رہے اور دکھاتے بھی رہے، اور کسی سے کوئی غلطی ہوتی تو وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے. اسی طرح حج کا پیریڈ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے تو اس وقت خود ہی حج کرتے ہوتے تھے. مدینہ میں آ گئے تو تب آپ پہ ظاہر ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ ایک جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا تو نہیں ہوا، لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کی تو خود جا کے حج کیا، اور اس میں لوگوں کے جو کوشچنس تھے ان کے آنسرز دیتے رہے، سلسلہ وہی تھا. تو یہ اب دیکھیں کہ یہ ساری وحی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیا. اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور لوگوں سے کرواتے بھی رہے، ان کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہے. تو وہی الہی میں دیے گئے حکم کو سمجھنا اصل اب یہ عقل کا کام آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو سمجھنا بھی تو ہے نا. تو اس کے لیے آپ کی لاجک نے کام کرنا، آپ کے ذہن نے کام کرنا. اس حکم کا اطلاق ایک اپلیکیشن کسی انسانی صورتحال پر ہی ہوتی ہے. یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حکم اگر کوئی دیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں سورۃ النساء میں یہ نا کہ بھی آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے، آپ کسی کا، سوائے اس کے کہ آپ ایک باقاعدہ بزنس کے ذریعے کر لیں. تو اب آپ پریکٹیکلی کریں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہ جو میں بزنس کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں آئے گا نا سوال. تو اس سے لے جا کے پھر یہ فقہ شروع ہوتا ہے. یعنی وحی اور عقل میں تو فرق ہوتا ہے، لیکن اب اس کو امپلیکیشنز میں پھر جا کے فرق آتا ہے. تو انسانی سوالات کا قرآن مجید اور سنت کے جواب کا انسانی عمل جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے انسان جب کرتا ہے تو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، سیاق و سباق کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر ہو سکتا غلط فہمی ہو جائے نا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا الفاظ ہیں جو امام شافعی جو ایک سب سے بڑے اسکالرز، فقہا کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک ہے، جو امام شافعی 204 ہجری یعنی 820 عیسوی کیلنڈر میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو وہ ان کا ارشاد ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ بھی میں اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں مگر اس میں غلطی کے امکان کو مانتا ہوں، اور میں جو دوسرے فقہا کے نقطہ نظر کو میں درست نہیں سمجھتا مگر اس امکان کو مانتا ہوں کہ ممکن ہے ان کی بات درست ہو. لیکن کتنی پیاری بات انہوں نے کر دی کہ بھی دیکھیں جب انسان لاجیکلی سوچتا ہے تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے کہ شافعی صاحب جو ہیں وہ اپنی ریسرچ میں جو وہ سمجھیں تو وہ سمجھتے ہیں یار یہ درست ہے اس طرح، لیکن پھر وہ سمجھتے ہیں کہ عین ممکن ہے پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو. اور دوسرے اسکالرز سے اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو دوسرے اسکالر کی بات کی جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو فیل ہوا کہ نہیں بھی ان کی بات درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا امکان رکھتے ہیں ممکن ہے کہ ان کی بات درست ہو. یعنی اس طرح سے یہ اوپن طریقے سے ہی ان کا ایک پریکٹیکلی عمل رہا. اب اس کے لیے کچھ ایگزامپلز یہ قرآن مجید سے میں عرض کر دیتا ہوں اور کچھ حدیث سے، جس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ وحی اور عقل میں فرق کیا آتا ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ کی وحی میں ایک حکم ہے، یہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ پڑھ چکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے کہ اسے چاہیں اور کھائیں پیئیں یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری آپ کے لیے بالکل نمایاں ہو جائے، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کر لیا کریں. یعنی اب یہ روزے کا ایک پورا پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ
رات میں اب جب چاہے جو بھی کھانا ہے کھائیں پیئیں، لیکن اس کے لیے پھر یہ بتا دیا کہ بھی آپ کو لاسٹ ٹائم جب تک آپ کھا سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ رات میں جب سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری آ جائے تو بس یہ آپ کی لمٹ ختم، یہاں سے پھر آپ کا روزہ شروع ہوگا، جس کو آپ سحری کہتے ہیں نا، وہاں سے آپ کا یہ شروع ہوگا اور پھر رات شروع ہونے تک آپ کا روزہ رہے گا۔ اچھا، اب یہ آپ جانتے ہی ہیں، اس پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اسی آیت کو ایک صحابی وہ ابھی ایمان لائے تھے، اور وہ ایک مشہور حاتم تائی کے بیٹے تھے ادئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے اس آیت کا جب یہ انہوں نے سنا تو اس کا مطلب یہ سمجھا، تو اب ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے سیاہ دھارے سے لے کے ایک فجر کی سفید دھاری تک کے جب نمایاں ہو جائے تو انہوں نے یہ کیا کہ بالکل بلیک کلر کے ایک دھاگا لے کے اپنے تکیے پہ رکھا اور رات میں سو گئے۔ اچھا، اور نہیں بھی سوئے ہوں گے، جاگتے بھی ہوں گے یا جو بھی معاملہ ہوا۔ اچھا، پھر وہ اب اس کو دیکھنے کا سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو بلیک دھاگا ہے یہ سفید ہو جائے تو پھر یہ وہاں سے روزہ شروع ہوگا، تو وہ نہیں ہوا۔ اب ظاہر دھاگا تو جس کلر کا ہے ویسے ہی رہے گا نا۔ تو وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا۔ اب یہ دیکھیے کہ لاجیکلی انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی اس وحی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پہ کچھ مسکراہٹ ہوئی ہوگی، کچھ ہنسے ہوں گے، پھر فرمایا کہ بھی آپ کا جو دھاگا ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ بھی جس سے پورا آسمان جو ہے نا وہ آپ کے تکیے کے اندر فکس ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یعنی اصل میں اس سفید یا بلیک دھاری کا مطلب وہ ہے کہ وہ جو رات میں بالکل بلیک کلر کا آسمان آپ کو نظر آتا ہے، تو جب یہ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو پھر ایک روشنی سفید سے کلر کی آپ کو مشرق سے نظر آتی ہے، اور وہ اسی کو آپ فجر کا ٹائم کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے پھر اسپیشلی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل ٹائم بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادئی رضی اللہ عنہ کو بتا دیا۔ تو دیکھیے انسان سے ایک لاجیکلی غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے کہ ابھی ایمان لائے تھے ان کو ہوئی، لیکن پھر ان کو بات واضح ہوگی، ورنہ یہ ایک واضح بات تھی، اس لیے کہ یہ عربی میں یہ بات واضح ہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ دور کے قبیلے سے تشریف لائے تھے تو ان کو اس کا مطلب کچھ اور سمجھے، وہ ٹھیک ہے، یہ انسان سے لاجیکلی ہو جاتی ہے۔ ایک اور اگزامپل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ آل عمران کا حکم ہے، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اہل ایمان، اس دگنا چگنا سود کھانا چھوڑ دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریے، امید ہے کہ آپ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ کہ یہ سود جو ہے، انٹرسٹ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں اور ربا عربی میں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اس کو اتنا، یہ جو اتنا بڑا آپ یہ نہ کھائیں، یہ گناہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید سے اس کا حکم سٹارٹ نہیں ہوا، اس سے پہلے تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ، اور اس سے پہلے بھی یہی ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے مسلسل جاری تھا۔ یعنی انٹرسٹ کیا ہے؟ سمپل ہے کہ بھی آپ جب قرض کسی کو آپ دے رہے ہیں، کریڈٹ میں اگر دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روک دیا کہ بھی آپ کریڈٹ کی جو آپ اماؤنٹ ہے اس کی جتنی آپ نے دیا کسی کو کیش یا کوئی اور دیے، تو پھر ایگزیکٹ وہی واپس لیں، اس سے زیادہ نہ لیں، بس یہ ہے انٹرسٹ ہے۔ تب ہوا یہ کہ اب یہ ماڈرن زمانے میں اسپیشلی، پہلے نہیں تھا سلسلہ، لیکن مسلمانوں کے اندر جب یہ اسپیشلی جب یورپین کالونیز جب بنی مسلم ممالک میں، اچھا انہوں نے اپنا بینکنگ کا اپنا سسٹم جو ہے وہ بنایا، تو اس میں جو اب وہ بینک میں جو قرض لیتے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو لوگوں میں سوال آئے کہ بھئی یہ بھی کیا یہ سود ہی ہے؟ تو اکثر اسکالرز نے جو فقہا تھے انہوں نے کہا ہاں جی یہ بھی انٹرسٹ ہے، سود ہے، یہ آپ نہ اس میں لگیں کہ یہ بینک جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ اسکالرز میں غلط فہمی ہوئی، اس کے لیے اگزامپل کے طور پہ ایک بڑے اسکالر محمد عبدو
1905 में उनका इंतकाल हुआ है, इजिप्ट के स्कॉलर थे। इसी तरह पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, जो 1988 में उनका इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने ये देखा कि उनको लगा कि यार ये जो बैंक से ये जो लोन का प्रोसेस हो रहा है ये सूद नहीं है, तो जाहिर है उनको एक गलतफहमी हुई होगी, तो उसने जानी रखना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, यानी इससे एक चीज कंफर्म क्या होती है कि जब इंसान लॉजिकली कुछ सोचता है तो इसमें किसी न किसी में कुछ गलतफहमी हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस, खुद इमाम शाफी ने इसको बता दिया, जो कि फुकाहा के बड़े टॉप स्कॉलर्स में से एक है। तो इससे ये वाज़ेह होना चाहिए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनमें भी एक ये हो सकती है ना, गलतफहमी हो सकती है। तो इसमें यह है कि जैसे अल्लाह ताला ने ये इजाज़त आपको दे दी कि भी आपको अगर पानी नहीं मिल रहा तो वुज़ू की जगह आप तयम्मुम कर लीजिए, और तयम्मुम का वो भी बता दिया कि भी आपने बस इतना ही करना है कि आपने मिट्टी से टच करके अपने हाथ को और फिर अपने मुंह और हाथ पे टच कर लें, यही था। लेकिन वो अब हुआ ये कि एक बार सफर में एक सहाबी को एक हुई कि अब उनको गुस्ल की जरूरत पड़ गई थी। तो अब उनको आया कि यार ये हुक्म तो यह आया तयम्मुम का, तो गुस्ल का तयम्मुम कैसे होगा? वुजू का तो चलो वो हो गया, अब ये कैसे होगा? तो वो पूरे जिस्म के साथ मिट्टी पे वो इसी तरह से लौटे, और लौट के तो फिर उन्होंने अपना पूरे जिस्म पे टच किया। फिर जब मदीना पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपने फरमाया कि नहीं भी आपने जरूरत से ज्यादा ही कर लिया, तो भी गुस्ल का तयम्मुम भी वैसा ही है जैसे वुजू का, कोई फर्क नहीं है इसमें। तब देखिए कि इस तरह से गलतफहमी इंसान में हो सकती है। तो ये बात